الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین اور سامعات، آج میں چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرے کے پلیٹ فارم سے مشورے کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت، اس کے فائدے وغیرہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اصل میں دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو سماجی جانور بنا کر پیدا فرمایا ہے اور اس کو عقل، خرد، دانشمندی اور سمجھ بوجھ سے ضرور نوازا ہے، لیکن اس کو مستقل بذات بننے سے روکا ہے کہ وہ ایسا مستقل بذات نہ بنے کہ خود ہی سارے فیصلے لیتا رہے اور متکبرانہ انداز میں اپنی زندگی گزارے اور اپنے قول و عمل سے یا اپنی لائف اسٹائل سے یا زندگی کے ضوابط سے ایسا ظاہر ہونے دے کہ مجھے کسی کو پوچھنے کی یا مجھے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک حماقت، سفاہت اور بے وقوفی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مشورے کا مکلف فرمایا ہے، بلکہ اگر ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو بچے کو دودھ چھڑانے کے لیے بھی میاں بیوی کو آپس میں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر امر میں، ہر باب میں، ہر میٹر میں وحی اترتی تھی۔ آپ علیہ السلام مؤید من اللہ تھے، مأمور من اللہ تھے، مشار من اللہ تھے، لیکن آپ کو بھی مکلف فرمایا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ صحابہ سے اہم امور میں مشورہ لیتے رہیے۔ مسلمانوں کی صفت بیان کی گئی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کے مقرب اور نیک، سمجھدار، مغفور اور عقل مند بندے وہ ہیں جن کا معاملہ آپس کے مشوروں سے طے پاتا ہے۔ مستقل بالذات یہ مستقل بدذات ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اہم امور میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، مشورے کی سنت پر عمل کریں۔ مشورے کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے اکابرین نے تو اس مشورے پر اتنی زیادہ توجہ دی کہ دارالعلوم دیوبند جو ایک الہامی ادارہ ہے، جس کا اشارہ ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے جملہ امور الہامی ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے بڑوں نے دارالعلوم کے لیے باقاعدہ شورا طے کی، اس کے ارکان طے کیے جاتے ہیں، اور پھر ان سب کو سالانہ 2-3 مرتبہ زیارت اور تشریف آوری کی زحمت دے کر اہم امور میں، چاہے وہ تعلیمی ہو یا تعمیری ہو، ہر امر میں مشورہ کر کے ہی دارالعلوم کا معاملہ طے پاتا ہے۔ مشورے کے ذریعے اپنے ماتحتوں کی دلجوئی ہوتی ہے، اور مشورے کے ذریعے کام کرنے والوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ
کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہم کو بھی کوئی اہمیت دی جا رہی ہے، تبھی تو ہم سے مشورہ لے کر کام کیا جا رہا ہے۔ گھر میں بھی انسان باپ ہو یا گھر کا دھنی ہو، لیکن وہ مستقل اکیلے اکیلے تنہا فیصلے نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچیوں کے نکاح کے بارے میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرنے کا صحابہ کو مکلف بنایا اور ارشاد فرمایا کہ عامر النساء فی بناتہن، کہ بچیوں کے نکاح کے بارے میں بیویوں سے اور عورتوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ مشورے کا معنی ہی ہوتا ہے کسی قابل غور اہمیت والے معاملے میں دوسرے کی رائے طلب کرنا، دوسرے کی رائے معلوم کرنا۔ اسلام میں مشورے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو، جیسے میں نے ابھی سنایا، صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم دیا، وشاورہم فی الامر، باہمی مشورے کی تعلیم دیتے ہوئے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ فرمایا۔ حدیثوں میں باقاعدہ مشورے کے باب میں ابواب آتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مشورہ ایک امانت ہے۔ جس طرح مالی امانت میں خیانت کرنا یہ جرم عظیم ہے، اس طرح اگر کوئی آپ سے مشورہ لے تو اس میں بھی خیانت کرنا یہ جرم ہے۔ اگر کوئی تم سے کسی معاملے میں مشورہ کرتا ہے تو اولاً تو اس کو راز رکھنا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے، اس کے مشورے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ صحیح مشورہ دینا ضروری ہے، اور اگر جان بوجھ کر کسی کو پھنسانے کے لیے غلط مشورہ دے دیا تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ علیہم الرحمہ نے اپنی اپنی کتاب سنن میں ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے تو وہ اس معاملے میں امین ہے، اسے اپنے آپ کو امانت دار بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ لینے والا آپ سے مشورہ تبھی تو لیتا ہے جب اسے آپ پر اعتماد ہوگا، اسے آپ پر بھروسہ ہوگا، اس کی بنیاد پر ہی تو وہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے۔ گویا، بہت دھیان سے سنو، گویا مشورہ طلب کرنے والا اپنی بھلائی اور کامیابی تمہارے حوالے کر رہا ہے کہ تم جو بولو گے میں وہی کروں گا۔ یہ جملہ وہ تب بولتا ہے جب اس کو اندر سے یقین ہوتا ہے کہ میری کامیابی اور بھلائی کی ضمانت جناب کی بات مان لینے میں ہے۔ لہذا جس سے مشورہ کیا جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ حق امانت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، خوب سوچ سمجھ کر اخلاص کے ساتھ صحیح مشورہ دے، پھر اس کو راز میں رکھے، ورنہ خیانت کا مجرم ہوگا۔ لوگوں کے سامنے کہتا نہ پھرے کہ فلاں نے مجھ سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا تھا، اور نہ تو یہ نظریہ بنائے کہ بقرعید آئی ہے ہمیں تو قربانی کرنے سے مطلب، چاہے جس کا جانور ذبح ہو جائے۔ یہ غلط نظریہ ہے، یہ ظلم ہے۔ مشورہ لینے والے نے آپ کے اوپر جو اعتماد کیا ہے تو بھروسے کی بھینس یہ پاڑا نہیں جننی چاہیے۔ اس لیے مشورے کے باب میں خوب احتیاط برتنے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مشورہ یہی ہوتا ہے اہل رائے سے مشورہ لے کر پھر ان کے مطابق چلنا۔ مشورہ اہم امور میں ہوتا ہے، قابل غور معاملات میں لوگوں کی رائے معلوم کرنا اور پھر اس کے مطابق چلنا، یہی مشورے کی ایک خوبی ہوتی ہے۔ اس کو ایک تو ذہن میں رکھا جائے۔ دوسری بات، مشورے کے باب میں علماء کرام نے
یہ بھی لکھا ہے کہ مشورہ اور مشورہ کرنے والے احباب یہ شہد کے چھتے اور شہد کی مکھیوں جیسے ہیں. جیسے شہد کی مکھیاں الگ الگ پھولوں سے رس چوس چوس کر شہد کے چھتے پر لا کر رکھتی ہیں، ایسے ارباب شورا، ارکان شورا ان سے الگ الگ رائیں لے کر مجلس شورا میں رکھی جاتی ہے. قرآن کریم نے تو ایک سورت کا پورا نام ہی سورہ شورا رکھا ہے. مشورے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ مشورے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسئلے کے زیر غور معاملے کے اور جس میٹر پر مشورہ کیا جا رہا ہے اس کے تمام پہلوؤں کی وضاحت ہو جاتی ہے. ایک کے دل میں کوئی پہلو ہے، دوسرے کی نظر اس پہلو تک نہیں گئی، تو اب تیسرا اس پہلو کی طرف توجہ دے گا اور دلائے گا. کسی معاملے کے خفی شق کی طرف اور اس کے مخفی پہلو کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، ارکان شورا میں سے کسی کا جاتا ہے. ہر آدمی تمام صلاحیتوں کا مالک تو ہوتا نہیں ہے، ہر فن مولا تو ہر آدمی ہوتا نہیں ہے. یہ دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا کہ میں اس میٹر کے تمام پہلوؤں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. نہیں. اس لیے الگ الگ قسم کے لوگوں سے، ہر لائن کے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے تاکہ مسئلے کے تمام پہلو کی وضاحت ہو جائے. ایک فائدہ مشورے کا یہ بھی لکھا ہے کہ المشورۃ حصن من الندامتی و امان من الملامتی. بہت اچھا فائدہ ہے کہ مشورہ کرنے سے آدمی بعد میں چل کر پچھتانے سے بچ جاتا ہے. ہاں، بعد میں چل کر پچھتاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں لوگوں سے پوچھ کر رہا ہوں، رائے لے کر، مشورہ لے کر رہا ہوں. میں استبداد بالرائے کا حامل نہیں ہوں. اور میں نے جو لفظ استعمال کیا کہ وہ امان من الملامتی، مشورہ لینے کے بعد آدمی ایک دوسرے کی ملامت سے بچ جاتا ہے. اگر بغیر مشورے کے کوئی کام کرے اور وہ پھنستا ہے تو لوگ اس کو کہتے پھرتے ہیں ذرا پوچھنا تو تھا، پوچھا ہوتا تو ہم تجھے بتاتے کہ یہ کام نہیں کرنا. اب جب مشورہ لے لیتا ہے تو وہ ملامت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پھر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے. ایک فائدہ مشورے کا یہ بھی ہے جو ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ الرأی کاللیل مسود جوانبہ والصبح لا ینجلی الا باصباح. کہ رائے مشورہ ایسی رات کے مانند ہے جس کے تمام پہلو تاریک ہوں، کالے ہوں. اب یہ رات کی تاریکیاں سوائے صبح کی روشنی کے چھٹتی نہیں ہیں. گویا مشورہ لینا یہ صبح کو دعوت آمد دینا ہے. دوسرے شعر میں وہی شاعر کہتا ہے فَضْمُمْ مَصَابِيحَ آرَاءِ الرِّجَالِ إِلَى مِصْبَاحِ رَأْيِكَ تَزْدَدْ ضَوْءَ مِصْبَاحِ. کہ اچھے لوگوں کی رائیوں کے چراغوں کو اپنی رائے کے چراغ کے ساتھ جوڑ دو تو تمہاری رائے کے چراغ کی روشنی بڑھ جائے گی. شاعر نے کمال کر دیا ہے ماشاءاللہ کہ اس نے لوگوں کی رائے کو چراغ سے تشبیہ دی، اس لیے کہ چراغ سے تاریکی چھٹتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی مشورے سے اس معاملے اور پہلو کے تاریک امور چھٹ جاتے ہیں اور ایک انسان کے اکیلے رائے کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ دوسروں کی رائے کے چراغوں سے بڑھ جاتی ہے اور ایک دم کئی ایک فوکس، کئی ایک لائٹیں سامنے آتی ہے. پھر اجالا ہی اجالا، ٹھوکر کھانے کے خطرے یا کسی کی ایذا رسانی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. مشورے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ
ان رأی الفظ ربما ضل والعقل الفرد ربما ضل، کہ ایک آدمی کی رائے کبھی لغزش اور ٹھوکر کا باعث اور سبب بنتی ہے، اور ایک انسان کی اکیلی عقل کبھی کبھی راستہ بھٹک جانے کا بھی خطرہ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ لکھا، المشورۃ راحۃ لک والتعب علی غیرک، بہت عجیب و غریب یہ فائدہ ہے کہ مشورہ لینے سے آپ کو تو راحت ہو جائے گی کہ بھئی میں تو خود تو کوئی کام اپنی ذات سے کرتا ہی نہیں، میں تو مشورے سے کرتا ہوں۔ اب آپ جس سے مشورہ لیں گے وہ بیچارہ ٹینشن میں آئے گا کہ یار اس نے تو میرے اوپر ہی مسئلہ چھوڑ دیا ہے، اب مجھے اس کو کیا بتانا اور اس کے بعد میں مجھے رائے کیا قائم کرنا، یہ ہے وَالتَّعْبٌ عَلَى غَيْرِكَ، یعنی آپ ٹینشن فری، اور جس سے مشورہ لے رہے ہیں وہ خود ٹینشن میں آئے گا، سوچے گا سمجھے گا، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، علماء نے لکھا اِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ الْأُمُورُ وَتَغَيَّرَ لَكَ الْجُمْهُورُ فَارْجِعْ إِلَى رَأْيِ الْعُقَلَاءِ، کہ جب معاملات تمہارے اوپر مشتبہ اور مشکل ہو جائیں اور ایسا لگے کہ جمہور اور لوگوں کی توجہ اور نظریں تم سے ہٹ چکی ہیں، تو عقل مندوں کی رائے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَأْنَفْ مِنَ الْإِسْتِرْشَادِ، اور کسی سے پوچھنے گاچھنے میں، کسی سے معلوم کرنے میں، مشورہ لینے میں ذرہ برابر ہچکچانا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَسْتَنْكِفْ مِنَ الْإِسْتِمْدَادِ، اور کسی سے رائے والی مدد طلب کرنے میں ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ آگے کہا جا رہا ہے فَلَأَن تَسْأَلَ تَسْلَمَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَسْتَبِدَّ وَتَنْدَمَ، پوچھ کر سالم رہنا، پوچھ کر محفوظ رہنا، یہ بہتر ہے اپنی اکیلے کی رائے پر عمل کر کے بعد میں پچھتانے سے۔ تو پوچھ کر سری لنکا بھی آدمی پہنچتا ہے، گجراتی میں کہاوت ہے، پوچھ کر آدمی ہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور کیسے کیسے امور اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ مشورے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے عضد الدولہ نام کے بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وجہن فیہ الف عین و فمن فیہ الف لسان، کہ اس کا چہرہ ایسا ہے کہ اس میں 1000 آنکھیں ہیں، اور اس کے پاس منہ ایسا ہے کہ جس میں 1000 زبانیں ہیں۔ مطلب وہ اپنے اکیلی آنکھ سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنی ارکان شورا کو جوڑتا ہے، 1000 آنکھ سے دیکھتا ہے وہ۔ اللہ اللہ، تو جس معاملے میں کئی ایک کیمرے لگے ہوں تو وہاں پھر چوری ہونے، حملہ ہونے اور کسی کے بددیانتی کرنے کے خطرات نہ ہونے کے درجے میں رہتے ہیں، اور ایسا منہ ہے جس میں 1000 زبانیں ہیں، یعنی وہ جو بات کرتا ہے وہ اپنی اکیلے کی بات نہیں کرتا، ہزاروں لوگوں سے پوچھ کر کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس لیے مشورہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشورہ کیسے لوگوں سے لینا چاہیے، اس سلسلے میں بھی تھوڑی رہنمائی کرتا چلوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عاقل کامل ہو آدمی، جس کے اندر کمال درجے کی عقل ہو۔ خود ہی ادھورا ہوگا تو پھر وہ کیسے ادھر ادھر کا کوئی مشورہ آپ کو دے سکتا ہے۔ عقل کامل ہونی چاہیے، اس کے اندر خود ہی عقل ہو، ورنہ مسئلہ وہی ہے خفتہ کہ کنت بیدار، جس کو خود ہی اپنے معاملہ سمجھ میں نہ آتے ہوں تو وہ تو بجائے اس کے کہ تم کو کوئی اچھا مشورہ دے گا پھنسا دے گا۔ ہاں، اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی اچھا ہو، عقل مند ہو۔ اسی لیے تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو آپ حضرات نے سنا ہوگا، کہ عقل مند دشمن بہتر ہے بے وقوف دوست کے مقابلے میں۔ تو مشورہ لیتے وقت اس کا خیال رکھا جائے کہ عقل کامل ہو۔ اسی لیے خطیب بغدادی نے ایک روایت نقل کی ہے، استرشد العاقل ترشدو ولا تعصوہ فتندمو، کہ عقل مند سے مشورہ لوگے تو کامیاب ہوں گے، رشد پر پہنچو گے، اور اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو بعد میں تم کو پچھتانا پڑے گا۔ دوسری بات، ہمارے اہم امور میں اور
تجارتی وغیرہ امور میں ہمیں مشورہ عورتوں سے نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور وہ جو بولے اس کا الٹا کرو، اس لیے کہ اس کا الٹا کرنے میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا، ابھی میں نے کہا تھا خانگی امور میں، بچے بچیوں کے رشتوں میں عورتوں سے مشورہ ہو، شادی بیاہ کے معاملے میں عورتوں سے مشورہ ہو، گھریلو امور میں عورتوں سے مشورہ ہو، لیکن انتظامی امور میں عورتوں سے مشورہ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے علماء نے تو عجیب بات لکھی، جن لوگوں کو عورتوں کے پاس بیٹھے رہنے کی عادت ہے اور جو عورتوں میں زیادہ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان سے بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ان میں بھی صحبت کی نحوست آتی ہے، میں برکت نہیں بولتا، نحوست آتی ہے۔ اور ایک بات، متقی اور متدین سے مشورہ لو، حدیث میں آتا ہے من اراد امرا فشاور فیہ امرا مسلما وفقہ اللہ لارشد امورہ، رواہ الطبرانی رحمہ اللہ، کہ جو آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہو، کوئی نیک صالح مسلمان سے مشورہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بہترین رائے ڈالے گا۔ اسی طرح مشورہ اس سے کرو جو دل سے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہو، آپ کا خیرخواہ ہو، آپ کے ساتھ سیاسی تعلق نہ رکھتا ہو۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کل تعلقات میں بھی سیاست آ گئی، جب تک مفاد وابستہ تب تک تعلق، دل سے کسی کے ساتھ میلان رکھنا، اس کی خیرخواہی کرنا، یہ خال خال نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر کس و ناکس سے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے، محب ناصح ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑی بات علماء نے لکھی، ایسے آدمی سے مشورہ لو جو خود ٹینشن فری ہو۔ اگر ایک آدمی ٹینشن میں ہی مبتلا رہتا ہے تو اس کی عقل ٹھیک سے کام ہی نہیں کرے گی، تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے تو وہ آپ کے مسئلے کو کیا سلجھائے گا، بلکہ وہ تو سلجھے ہوئے معاملے کو اور الجھا دے گا۔ اور ایک بات اور علماء نے لکھی کہ ایسے آدمی سے مشورہ لو جو غرض پرست نہ ہو، مطلب پرست نہ ہو، ایسے لوگوں کو اہل مشورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سارے کام مشورے کے ذریعے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استخارہ بھی ایک قسم کا اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے۔ ہم نے آج کل اس سنت کو بھی چھوڑ دیا، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں تکبر آئے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس تکبر کی بنیاد پر ہر آدمی اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنے لگا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کسی کو بھاؤ نہیں دیتا اور نہ کسی کو خاطر میں لاتا ہے، بعد میں پھر پچھتاتا پھرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ پورے نظام کا کباڑہ کر دیتا ہے، کبھی کبھی پورے ادارے کا کباڑہ کر دیتا ہے بغیر مشورے کے کام کرنے میں، کبھی پورے خاندان کو داؤ پر لگا دیتا ہے، کبھی پورے پروگرام کی پتھاری پھرا دیتا ہے، اور کبھی پورے پلان کے اوپر اور پوری تعمیر کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شورا اور مشورہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت تکبر کی علامات اور اس کے مقدمات، ان سب سے ہماری حفاظت فرما کر ہمیں نبی کی سیرت و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔